زرداری اس کو اپنا بغل بچہ بولتا ہے اور شہباز اور نواز کے پیچھے وہ چپراسیوں کی طرح منشیوں کی طرح پھر رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری تو نیندیں اڑ گئی ہیں قسم خدا کی. ہم اتنے اپسیٹ ہوتے ہیں کہ کیا ہے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. نواز غداری کا الزام نہیں لگاتی تھی باجوہ پر اور یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ کون نعرے لگواتا تھا؟ وہ جو ہے پریزیڈنٹ اردگان وہ اٹھ کے آیا اور اس نے ماتھا چوما کہ میں اپنے ہیرو کو اور اپنے جو مسلم امہ کے لیڈر ہو تم صرف یہ نہیں ہے کہ تم پاکستان چچنیا کا وزیر جو پریزیڈنٹ تھا وہ آیا. اس نے کہا کہ میں اس شخص سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں جس نے میرے نبی کی حرمت کے لیے آواز اٹھائی ہے. الیکشن کمشنر نے کیا بگاڑا ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نے کیا بگاڑا ہے. وہ بندہ کوالیفائی نہیں کرتا تھا, اس کو کسی کے کہنے پر ہمارے پی ایم نے ہی لگایا, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ چاہے پرائم منسٹر ہوں چاہے پریزیڈنٹ ہو, آپ کے فیصلے کون کر رہا ہوتا ہے, یہ ایوری بڈی نوز دیٹ. تو اس کو لگایا گیا اور اس نے آتے ساتھ اپنی بائس ٹیسٹ, اپنا تعصب اور اپنی جو اس کی سمپتھیز تھیں دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ اس نے شو کی اور اس نے پی ٹی آئی کے خلاف اس نے فیصلے دیے. اچھا ابھی جو لیٹسٹ جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جب ہم نے بھی نام دیے تھے کیئر ٹیکر کے لیے, کیئر ٹیکر کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آئے وہاں پر بیٹھے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے چلا جائے 90 ڈیز کے لیے. یہ ایک ایسا آدمی کیئر ٹیکر لے کے آئے جو بائس تھا, جو ان کا نون لیگیوں کا آدمی تھا, جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا. ابھی تو یہ بات کھل بھی گئی ہے, جیسے کہ گیا ہوا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ, کس کیپیسٹی میں گیا ہوا تھا؟ کیا یہ اتنا اس طرح کا وی آئی پی آدمی ہے یا کیا اس کا اسٹیبلشمنٹ سے, یا یہ آرمی کا کوئی جنرل ہے کہ وہ ان کے ساتھ گیا ہوا تھا؟ اس ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ کیسے چلا گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کنیکشن ہے. ہو سکتا ہے اپنے پیسوں سے گیا ہو. جی ہاں, تو اس کے لیے اپنے پیسوں سے گیا ہوتا تو اس کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے نا. یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے, خانہ کعبہ کا دروازہ کھلنا ساتھ میں سعادت کی بات ہے, لیکن آپ کے آرمی چیف ہونا. ہاں جی, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ سعادت جو ہے نا اسے جھونگے میں بھی مل جاتی ہے. جو اس بندے کو جھونگے میں ملی اس پر 30 کروڑ روپے کی پلی بارگیننگ کا کیس ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی جو ہمدردیاں ہیں وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ, زرداری اس کو اپنا بغل بچہ بولتا ہے اور شہباز اور نواز کے پیچھے وہ چپراسیوں کی طرح منشیوں کی طرح پھر رہا ہوتا ہے. تو اگر اس کو منشی کہا تو اس میں کیا برائی ہے؟ آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں اداروں کا رول کیا ہے, اور اس کے آپ نے نہیں دیکھا دن دہاڑے 17 قتل ہوئے ماڈل ٹاؤن میں ہوئے نا, کس کے آرڈر پر ہوئے؟ وہ آپ کے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں, وہ آپ کا انٹیریئر منسٹر بنا ہوا ہے, اور ایک شخص پہ ٹریجن کا اور غداری کا کیس بنا دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے ایک بندے کو جو منشی ہے اس کو منشی کہہ دیا. واٹ از دس؟ یہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, بربادی پھیلا دی, سارے ادارے انہوں نے خراب کر دیے. یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری تو نیندیں اڑ گئی ہیں قسم خدا کی. ہم اتنے اپسیٹ ہوتے ہیں کہ کیا ہے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. یہ کس طرح کا قانون ہے؟ جو کیس اس طرح کے ٹریجن کے غداری کے جو کیس رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں, کیا ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کس بات پر غداری کا مقدمہ بن سکتا ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کس طرح کا ان کا یہ سسٹم ہے؟ کیا ان کی اخلاقیات ہے؟ کیا ان کا معیار ہے؟ کیا ان کو کرائمز کا اور ان کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سے سیکشن کس پر لگنا ہے کس پر نہیں لگنا؟ یہ کس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے اداروں میں؟ میرا یہ سوال ہے اپنے اداروں سے, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے, اپنی سپریم کورٹ سے, کہ وہ آپ پلیز ان کو گائیڈ کریں, ان کو بتائیں کہ یہ جو ہمارے سارے لیڈرز پہ ہر کسی کو ایک جھوٹے کیس بنا کے ان کو اٹھایا جاتا ہے. اعظم سواتی کو اٹھایا انہوں نے, شہباز گل کو اٹھایا, کس بات پر؟ جس پر ان کا دل چاہتے ہیں بغاوت کا مقدمہ بنا کے اٹھا دیتے ہیں. اور خود یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مریم نواز غداری کا الزام نہیں لگاتی تھی باجوہ پر اور یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے؟ یہ کون نعرے لگواتا تھا؟ کس کے اجلاس میں, کس کی میٹنگز میں, کس کے جلسوں میں یہ نعرے لگتے تھے؟ کس نے شروع کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑتے, اس پر حملے کرا دیتے ہیں. انہوں نے اپنے آرمی چیف کے خلاف اتنی غلط باتیں کی, بکواس کی, اور یہ ہر وقت اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور اس کے باوجود اداروں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ بھی اس معاملے میں ملے ہوئے ہیں. کیا آپ ان کے ساتھی ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کو برباد کرنا ہے؟ صرف یہ کہ آپ کو کہیں سے آشیرواد ملی ہے اور کہیں سے یہ آپ سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کو
चंद मिलियन डॉलर दे दिए जाएंगे तो उसके लिए आप अपने मुल्क की अच्छी खासी जो हुकूमत है जो सही से काम कर रही है तो उसको आप उठा के टॉपल कर दें, उसको घर भेज दें, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दें, उनके खिलाफ झूठे केसेस बना दें। कहाँ का इंसाफ है ये? क्या करना चाहते हैं हमारे मुल्क के साथ? 22 करोड़ अवाम हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ है, अल्लाह ताला उसके साथ है। कौन आपकी पूरी आप हिस्ट्री देख लें, आप वर्ल्ड की हिस्ट्री देख लें, हर वक्त हमारे नबी के खिलाफ तौहीन होती थी। हर जगह पे कार्टून बनते थे, फिल्में बनाते थे, रिसाले छपते थे, न्यूज़पेपर में आता था, जिसका दिल चाहता था किताब लिख देता था, जिसका दिल चाहता था गलत बातें करना शुरू कर देता। ये किसने इनको रोका? आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी, आपको पता है वो जो है प्रेसिडेंट उर्दुगान वो उठ के आया, उसने माथा चूमा कि मैं अपने हीरो को और अपने जो मुस्लिम उम्मा के लीडर हो, तुम सिर्फ ये नहीं है कि तुम पाकिस्तान के लीडर हो। और जब ये रशिया गए थे तो चेचनिया का वजीर जो प्रेसिडेंट था वो आया, उसने कहा कि मैं उस शख्स से हाथ मिलाना चाहता हूँ जिसने मेरे नबी की हुर्मत के लिए आवाज़ उठाई है। आई मीन आपके अंदर जो खूबियाँ हैं वो आपकी पूरी वर्ल्ड जो है वो उसको एक्नॉलेज कर रही है और आपको नहीं दिखता, आपको डॉलर दिखते हैं। हमारी स्टैब्लिशमेंट को डॉलर दिख रहे हैं, उनको ये है कि जी उनके सर्वाइवल का मसला है, उनके DHA नहीं बनेंगे, उनके 50-50 प्लॉट नहीं मिल पाएंगे, उनको करोड़ों की फ़ायदे नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो उठा के टॉपल कर दी उन्होंने हमारी हुकूमत। और उसके बाद आए दिन केसेस बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इसमें सुओ मोटो लेती? क्यों नहीं लेती? आखिर क्या उसके पास ये अख्तियार नहीं है? क्या उनको नहीं बताया गया कि कहीं पर अगर कोई गलत चीज़ें हो रही हैं तो आप उस पर सुओ मोटो लें और आपको ठीक करें? अगर ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि लॉ और ऑर्डर इस कंट्री में कायम कर सकें तो ये चले जाएं, ये रिज़ाइन करें और ये दफ़ा हो जाएं, अमेरिका जाएं, जहाँ मर्जी जाएं। ये हमारे मुल्क में रहने के काबिल नहीं है, ना ये हमारे मुल्क को चला पाएंगे। आप मुझे एक बात बताएं, चाइना हमारे से 2 साल के बाद आज़ाद हुआ। चाइना सुपर पावर बन गया इन 70-75 सालों में। मलाइशिया को देखें, मलाइशिया नियर टू एक इंडिपेंडेंट स्टेट और एक सुपर पावर बनने के करीब है। आप देख लें कि दुनिया में कहाँ पर जहाँ पर आपको मुखलिस ऑनेस्ट और हुब्बुल वतन किस्म की आपको लीडरशिप मिलती है, वो मुल्क की किस्मत बदल देती है, तकदीर बदल देती है। आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्या किया है? 35 साल इन्होंने हुकूमत किया है ऑफ एंड ऑन, तो इन्होंने क्या किया? महातीर मोहम्मद टोटल उनका जो टेन्यूर था उनकी प्रीमियरशिप का वो 22 साल बनता है। 22 साल में उन्होंने खाक से उठा के ना अपने मुल्क को उन्होंने अफलाक पे पहुंचा दिया। शायद ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे मुल्क में मौलाना फजलुर रहमान के पास हुकूमत आती वो भी महातीर मोहम्मद की तरह कुछ कर पाते हैं, क्योंकि सबको आजमा लिया है 3.5 साल। बात ये है कि इमरान खान को भी दे दी है। ये तो बिल्कुल एक मजाक की बात है ना कि फजलुर रहमान जैसा आदमी वो हुकूमत में आएगा। वो 15-20 साल से वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन है, उसने क्या कर लिया? वो तो करोड़ों रुपए की लस्सी पी गया है। आप अब उसको एक लीडरशिप का रोल देंगे या उसको लाना चाहेंगे या उसका जिक्र भी करेंगे, चाहे उसने जाके अमेरिका के जूते साफ किए, बहुत अरसा उसने कोशिश की है कि हम आपका हर हुक्म मानेंगे, आप हमें ना वज़ीर आज़म बना दें, लेकिन उन्होंने भी इस काबिल नहीं समझा, बावजूद यकीन दहानी के कि भी उनका हर हुक्म मानेंगे। कहा जाता है नौजवानों में बड़ा पोटेंशियल है, तो नौजवानों को भी इस वक्त ले आना चाहिए। बिलावल भुट्टो है हमारे पास, मरियम नवाज़ जैसे नौजवान हैं। मरियम नवाज़ 50-51-55 साल की औरत है, उसको अपना जवान समझते हैं। 60 साल की अच्छा, और रहा बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, तो क्या कैलिबर है उस बंदे का, जिसमें इतना पोटेंशियल नहीं है, जिसमें इतनी ईगो और सेल्फ इस्टीम नहीं है, जिसमें इतनी अक्ल नहीं है कि भाई वो तुम जरदारी और तुम भुट्टो क्यों बन रहे हो। ये लोग अब हर तरह से अपने मामलात को कैश कराना चाहते हैं या हर तरह से कोशिश करके पावर में रहना चाहते हैं। इन्होंने जाके अमेरिका में लॉबिंग किया है और ये चाहते हैं कि ना जरदारी भी ये चाहता है कि इसको प्राइम मिनिस्टर ले आए, प्राइम मिनिस्टर बन जाना। और क्या ये इनमें इतना पोटेंशियल है कि ये इस मुल्क को इन मसाइल में जिनमें इन्होंने खुद फेंका है, मुल्क को जिसमें खुद फेंका, क्या ये उसको निकाल पाएंगे? नहीं। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे इतना बुरा और वक्त हमारे ऊपर आ जाए कि इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो इन्होंने और बर्बाद कर देना है मुल्क को। अभी आप देखिए 9 अप्रैल को जब हमारे PM की हुकूमत को गिराया गया, उससे पहले के हालात देखें और अब के हालात देखें। डॉलर कितने पर था? 175 पर, ठीक है, अब 275 पर है। आटा 50 पर था, अब 170 पर है।
اسی طرح ساری. اور بجلی دیکھیں, بجلی کے 75 روپے کا اب ایک یونٹ ہو رہا ہے. آپ گیس دیکھیں, پیٹرول, ہر چیز کی جو قیمت بڑھ رہی ہے, اور اس کا کتنا افیکٹ آ رہا ہے. چلو ہم لوگ تو اب کسی نہ کسی طرح سروائیو کر جاتے ہیں, مڈل کلاس ہے. غریب لوگوں کا کیا ہو رہا ہے؟ خودکشیاں ہو رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے, کرائم کا ریٹ بڑھ رہا ہے, فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, ذہنی امراض پیدا ہو رہے ہیں, لوگ پاگل ہو چکے ہیں. اب لوگ کیوں نہیں؟ ابھی کل میں ایک دیکھ رہی تھی, ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, ایک صاحب اپنے بچے, چھوٹے بچوں کو لے کے نکلا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں جا کے ان سے لڑوں گا, مروں گا لاہور میں, اور میرے بچے مریں گے ان کے لیے کہ انہوں نے ہماری زندگیاں جو ہے مجیرن کر دی. تو کیا یہ دکھتا نہیں ہے ان لوگوں کو, اداروں کو نہیں دکھتا؟ کیا یہ ان کا ملک نہیں ہے؟ میں یہ چیف آف آرمی اسٹاف سے سوال کرتی ہوں, کیا یہ آپ کا ملک نہیں ہے؟ کیا آپ کو اس کی فکر نہیں ہے؟ آپ صرف یہ کہ چند ملین ڈالر آ جائیں گے تو آپ اس کے لیے بربادی پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں. یہ کتنے دن چلیں گے آپ کے یہ چند ملین ڈالر؟ یہ لے کے آئے تھے نا ایڈ, اس میں جب فلڈ وکٹم کے لیے, تو کہاں گئی ایڈ؟ بلینز آف ڈالر ملے, وہ خود کھا گئے, پھر انہوں نے رکھ لیا. تو یہ کیا اب یہ جو چند ملین ڈالر آئیں گے تو کیا یہ آپ کے عوام پر, آپ کی حکومت پر, آپ کے پاکستان پہ خرچ ہوں گے؟ نہیں ہوگا ایسا. یہ ہمیشہ کی طرح یہ جو مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور یہ اسی طرح یہ آپ کے یہ والے پیسے بھی کھا جائیں گے. کب تک یہ بھیک مانگتے رہیں گے؟ یہ کیوں نہیں اس طرح کے سٹیپ لیتے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن جائیں؟ مجھے تو شرم آتی ہے ان کے کردار پر. آپ ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں, مسلم ورلڈ کا ایک امپورٹنٹ نیوکلیئر کنٹری ہے. آپ کا پرائم منسٹر جا رہے جگہ جگہ بھیک مانگ رہے ہیں, اور ان کا انہوں نے حل ہی یہی سوچا ہوا ہے کہ ہم یا ایڈ لیں گے یا بھیک مانگیں گے, اور اس طرح ہم گزارا کریں گے. کب تک ایسا ہوگا؟ آپ میں اتنی عقل نہیں ہے, اتنی غیرت نہیں ہے, آپ میں اتنی سیلف اسٹیم نہیں ہے, آپ میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے, آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ آپ نے ملک کو لے کے کدھر جانا ہے. اب جو یہ کر رہے ہیں, اب جی منشی کہہ دیا تو اس پر فواد چودھری کو اریسٹ کر لیا. اگر آپ ایک منشی کو, ایک سٹوج کو, ایک ان کے نمائندے ایجنٹ کو اگر منشی اور ان کا ایجنٹ نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ بتائیں ذرا, کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ لوگ سچ سن نہیں سکتے. ان کو اپنا چہرہ اتنا بدنما لگتا ہے. یہ ساری جب ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان غلیظ لوگوں نے ہمارا ملک برباد کیا. ان لوگوں نے لوٹ مار کر کے نا اس کو دلدل میں دھکیلا ہے, اور اب یہ مزید خرابیاں کر رہے ہیں. اور یہ جو سومو تو نہیں لے رہی ہماری کورٹس, کیوں نہیں لے رہی؟ چیف جسٹس کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ انصاف نہیں کر سکتے, اور اگر یہ اپنے آپ پوٹینشیل جو ہے فل, اور جو ان کو اتھارٹی اور جو پاور دی گئی ہے کہ آپ نے ملک سے کرائم ختم کرنا ہے, اور آپ نے جہاں ضروری ہو آپ اس پہ آپ سومو تو لیں, تو یہ کیوں نہیں لیتے؟ اگر یہ ایسا نہیں کر سکتے تو گھر جائیں, کسی ایسے کمپیٹنٹ بندے کو لے کے آئیں جو کہ جس کو اس ملک کا خیال بھی ہو, اور جس کو فکر ہو کہ نا ملک کو دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے. اور بربادی کے دہانے پر بینک ڈپ ہونے والا ہے. ابھی اگر آپ کے پیسے پڑے ہیں نا بینکوں میں تو نکال لیں پلیز. یہ کچھ دنوں میں آپ جائیں گے لینے کے لیے تو کہیں گے نہیں جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا پیسہ بھی کیا, ہم تو اپنے پیسے نکال رہے ہیں بینکوں سے. یہ اس وجہ سے کہ یہ لٹیروں کی جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے آپ کو بالکل خالی کر دیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے. آپ کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا. یہ آپ کو جو ہی یہ ووٹر حکومت آئی, ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. ڈیپ اسٹیٹ ہے, اور ڈیپ اسٹیٹ کو کون رن کر رہا ہے؟ ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل کریں, ظاہر ہے ان کی. پھر بھی آپ اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں, آپ اچھے کی امید رکھیں. ہم تو دعا کرتے ہیں, اچھے کی امید رکھتے ہیں, یقین کریں. ہم تو دن رات ہماری تو نیندیں ہی اڑ گئی ہیں کہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. ہم وہ لوگ ہیں, دیکھیں ہم وہ جنریشن ہیں جو ہم اپنی آرمی کو, اپنی اسٹیبلشمنٹ کو, اس کو, میرے پاپا کے کچھ دوست جنرلز ہیں تو ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں. یعنی آرمی کا وہ کتنا کرزمہ تھا, اتنی محبت اور اتنی عقیدت ہوتی تھی اس زمانے میں. ان بدبختوں نے سارا کچھ ضائع کر دیا. انہوں نے ایک رفٹ ڈال دیا. اب پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے اس کا سارا اعتماد اٹھ گیا ہے اس ادارے پر سے, بلکہ عدلیہ سے بھی اٹھ چکا ہے. کیونکہ یہ انہوں نے جا کے ڈمیز بٹھا دیا ہے جو کہیں دور سے ان کی رویاں ہلتی ہیں
اور یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جی اپنے آپ کے ملک کو مزید بربادی میں اور دلدل میں دھکیل رہے ہیں. یہ کب تک چلے گا ایسا؟ کب تک ہوگا؟ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ نا سب لوگ اور ڈیفینیٹلی نکلیں گے. آپ کا ملک ہے, آپ کو اس کو بچانا ہے, آپ کو کوشش کرنی ہے. آپ نکلیں گے تو یہ کوئی بات ہوگی نا. ایسے ایک دو لوگ ہوں اگر پی ایم کے ساتھ, لیکن اللہ کا شکر ہے 22 کروڑ عوام ہے ان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان کے ساتھ, اور یہ ضرور انشاءاللہ